پی ٹی آئی کا سرکاری وسائل کے بے دریغ استعمال کا نیا اسکینڈل سامنے آ گیا۔ خیبر پختونخوا کا ترقیاتی بجٹ ریاست مخالف پروپیگنڈے پر استعمال ہونے کا انکشاف۔ سرکاری وسائل پر ترقیاتی منصوبوں کے بجائے ایجنڈے کی تشہیر کی گئی۔ سرکاری دستاویز کے مطابق ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا مہم چلائی گئی۔ اکاؤنٹس کو سیاسی مقاصد کے حصول، عوامی جذبات بھڑکانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ سرکاری پیسوں سے نفرت انگیز بیانیے سے عدم استحکام کو فروغ دیا گیا۔ منصوبے کی لاگت 87 کروڑ روپے تھی۔ اکاؤنٹس کے فالوورز سرکاری وسائل سے بڑھائے گئے۔ ان اکاؤنٹ سے 9 مئی کو عوام اور اداروں میں دراڑیں ڈالی گئیں۔ پارٹی ایجنڈا آگے بڑھانے کے لیے نوجوانوں کو تنخواہ پر بھی بھرتی کیا گیا۔ ایندھن نہ ملا تو آج غزہ کے سارے اسپتال بند ہو جائیں گے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا۔ غزہ کے اسپتالوں میں 120 نومولود بچے انکیوبیٹر پر ہیں۔ بجلی بند ہوئی تو بچوں کا زندہ رہنا مشکل ہوگا۔ امدادی ٹرک رفح کراسنگ پر غزہ میں داخلے کے منتظر۔ ایندھن اور گاڑیوں کی کمی کی وجہ سے فلسطینی اپنے پیاروں کے جنازے غزہ گاڑیوں پر لے جا رہے ہیں۔ شہید کے رشتہ دار نے بتایا سروں پر موت منڈلا رہی ہے، زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے، اپنے مردوں کو بھی نہیں دفنا سکتے۔ حفاظت کے لیے اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور کوئی سننے والا نہیں۔ اسرائیلی فوج کی 19ویں روز بھی بمباری، رات بھر جنوبی غزہ میں شدید گولہ باری، شہادتیں 6500 سے تجاوز کر گئیں۔ اور جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس، حکومت کی زلفی بخاری کے ریڈ وارنٹ کے لیے کارروائی شروع۔ وزارت داخلہ نے ایف آئی اے کو زلفی بخاری کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ وزارت داخلہ نے ایف آئی اے کو انٹرپول فرانس سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ تم کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے، ہر دھرم اسرائیل کی اقوام متحدہ کو کھلی دھمکی۔ یو این انسانی حقوق کمیشن کے اراکین کو ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ فلسطینیوں کے قتل عام پر آئینہ دکھانا سیکرٹری اقوام متحدہ کا جرم بن گیا۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کر دیں۔ پہلے انتونیو گوتریس سے میٹنگ منسوخ کی، پھر ان کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی مندوب نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ ہم نے ان کے بیان پر ویزے دینے سے انکار کیا۔ وقت آ گیا ہے کہ ان کو سبق سکھایا جائے۔ امید ہے سعودی عرب اب امریکہ کے گھٹیا کھیل میں شامل نہیں ہوگا۔ تعلقات میں بہتری کے لیے ایران اور سعودیہ دونوں کو برابر کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا میری کا خصوصی انٹرویو۔ ڈاکٹر رضا میری نے کہا اسرائیل بہت چھوٹا ہے کہ ایران کے خلاف کوئی کارروائی بھی کرے۔ اسرائیل خطے میں اسلامی مزاحمت سے خوف زدہ ہے۔ اسلامی ملک اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے۔ ایک سوال پر ایرانی سفیر نے کہا ایران کے پاکستان اور بھارت دونوں سے تعلقات ہیں، وہ سمجھتے ہیں پاکستان بھارت سے جنگ نہیں چاہتا۔ حماس پوری امت کی طرف سے لڑ رہی ہے، مسجد اقصی تمام مسلمانوں کی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا خطاب، کہا فلسطین میں اسرائیل کے مظالم مسلسل جاری ہیں، حماس نے اسرائیل سے مزاحمت کی نئی تاریخ رقم کی ہے۔ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سیکیورٹی کے لیے بشرا بی بی کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست۔ وکیل لطیف کھوسا نے کہا جو سہولت نواز شریف کو دی جا رہی ہے وہی باقیوں کو بھی فراہم کی جائے۔ نواز شریف کی طرح چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل ہو چکی ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بتایا چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل مینول کے تحت سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے سپرنٹینڈنٹ جیل کو بلا لیتے ہیں، وہ آ کر بتا دیں گے کہ کیا سہولیات دی گئیں، کیا اقدامات کیے گئے۔ درخواست پر آرڈر کر کے اگلے ہفتے کیس دوبارہ لگا دیں گے۔